ماں باپ جو ہے نا بچوں کی نافرمانی کے حوالے سے بڑے پریشان کن نظر آتا ہے، اور بچے بڑے نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تین ایج کے ہوں، یہ بڑے مسائل ہوتے چلے گئے۔ اچھا، ان مسائل کی طرف جہاں ٹھیک ہے کہ ہمیں وظائف اور ان چیزوں کا سہارا لینا چاہیے، لیکن اس سے میں پہلے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے ارد گرد کے معاشرے پر بھی نظر رکھیں، آپ اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ بچے صرف ہمیں پیدا نہیں کرنا ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو میری محبت اور اہل بیت کی محبت ڈالو ان کے دلوں میں۔ آپ اپنے بچوں کے دلوں میں نا حضور کی محبت اور حضور کی آل کی محبت ڈالیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے پہلے پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کھلاؤ بچوں کو سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی آنکھ۔ آج ہمارے ایک کلچر یہ بھی ہو گیا کہ ہم ذرا سی بھی تنبیہ نہیں کرتے بچوں پر، ذرا سی بھی، ٹھیک ہے پیار سے سمجھائے ساری چیزیں ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے۔ میں بے جا سختی کی بات نہیں کر رہا، یہ حضور نے تربیت کی ہماری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اور یہی دیکھا جاتا ہے۔ پھر دوسرا کہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ بچے فزیکل ایکٹیویٹی میں ہوں۔ جب بچے فزیکل ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے، آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں ماں باپ کو بھی ان کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا۔ پھر جا کے یہ جب آپ شروع ہی سے ہی بچوں کو اس طرح سے ڈیل نہیں کریں گے اور ان کی تربیت کا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے سارا تربیت کا معاملہ چھوڑا ہوتا ہے اداروں کے اوپر، اسکولز کے اوپر۔ حالانکہ وہاں بچے جو ہے وہ تربیت تو بہت کم ایسے اسکولز ہیں جہاں بچوں کو اخلاقی طور پر تربیت دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر تربیت دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں باپ سب سے پہلے معلم ہے بچوں کے۔ اب دیکھیں نا، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم کی فتنہ، تو ہمارے یہاں تو معاملہ یہی ہے، ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ان وجوہات کی طرف بھی ماں باپ کو نظر ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، نافرمان بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے، جو سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا بھی چھوڑ دی۔ ماں باپ دعا نہیں کرتے، نیو جنریشن بالخصوص اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ میرے بچوں کو فرما بردار بنا، یا اللہ میرے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا، ہمارا فرما بردار۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو گیا، دیکھیے جتنے آداب سے ریلیٹڈ حقوق ہیں یہ اسلام ہی نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ماں کے حقوق ہوں، باپ کے حقوق ہوں، بھائی کے حقوق ہوں، یہ سارے حقوق کا درس اسلام نے دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ آپ کو کہیں اس طرح کا پروٹوکول نہیں ملتا جو اسلام نے پروٹوکول ماں باپ کو دیا، بہن بھائیوں کو دیا، پڑوسیوں کو دیا۔ ہر ایک کو اسلام نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پروٹوکول دیا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو راہ ہدایت پہ رکھ، ہمارے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا۔ اور پھر تیسری جو ایک بات ہے، اس پہ بھی سوچ ہونی چاہیے کہ بچوں کی گیدرنگ کیسی ہے، بچے اٹھ بیٹھ کن لوگوں میں رہیں۔ آپ کہیں گے نہیں ہمارا بچہ تو کہیں اٹھتا بیٹھتا نہیں، لیکن اگر اس کے پاس موبائل ہے اور وہ موبائل میں ریلز دیکھ رہا ہے اور اس طرح کی فیملی ویلوگنگ دیکھ رہا ہے، اس طرح کے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے جن کا اخلاق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر بچہ جو ہے اس کو کہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ موبائل ہی اس کا پوری بیٹھک ہے، موبائل ہی اس کی گیدرنگ ہے۔ آپ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر انگیج کریں۔ تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے کے والدین اپنے بچوں پر بڑی سختی کرتے تھے اور بچے خوف میں رہتے تھے والدین سے۔ اب آپ دیکھیں بچے بڑے عجیب و غریب قسم کی بدتمیزیاں کر رہے ہوتے۔ تو ان امور پر غور کرتے ہوئے نفسیاتی طور پہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، فزیکل بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے معاملات پر اگر آپ بچوں کو کوئی فیسیلیٹ کر رہے ہیں، کوئی چیزیں دینی چاہیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں پہ بھی نظر رکھیں کہ آیا کہ جو بچے موبائل استعمال کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کے درمیان اور بچے کے درمیان کسی قسم کا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ بچے آپ سے ہر چیز ڈسکلوز کریں۔
ہر چیز بچہ آپ سے ڈسکلوز کرے. جہاں بچہ آر سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی گیپ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. یہ آپ کو محبت کے ساتھ دیکھنا ہے. آپ بچے پر پہلے سے سختی کریں گے تو لازمی سی بات ہے پھر وہ معاملہ نہیں ہوگا، پھر اس طرح کے ماحول، پھر بچہ آپ سے شیئر نہیں کرے گا. تو آپ ماں باپ کا بچے کے ساتھ جو ہے تعلق، بانڈنگ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ بچہ ماں باپ سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے بلا جھجک بات کرے. اب اس کے لیے کہ بچے فرما بردار بنے، میں نے جیسے کہا کہ آپ دعا کریں. ماں باپ کو چاہیے کہ ہر نماز میں ہر وقت اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، اچھی مستقبل کے لیے دعا کرے، ایمان اور صحت و عافیت کے لیے دعا کرے، فرما برداری کے لیے دعا کرے. میں بڑی کامن سی بات کر رہا ہوں. ہمارے دعائیں نہیں کرتے ماں باپ اپنے بچوں کی، بالکل کرنی چاہیے دعائیں. اور وظیفہ کیا ہے کہ بچے فرما بردار بنے. ایک کمال کا وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بچوں کی نافرمان اولاد کے لیے کمال کا عمل ہے. یہ نافرمان اولاد کے لیے میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا، الحمدللہ کچھ ہی دنوں کے اندر ہم نے ان کے والدین کا ہمارے پاس فون آیا کہ حضرت الحمدللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کے عمل سے میرا بچہ فرما بردار ہو گیا، بچہ فرما بردار ہو گیا. الحمدللہ یہ اتنے کمال کا عمل ہے، اتنے کمال کا وظیفہ. یہ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اب سمجھیے گا بات. سورہ فاتحہ پڑھیں گے دن میں ایک مرتبہ. پانی، چینی، نمک یہ اپنے پاس رکھیں. پانی، چینی، نمک. ایک گلاس پانی رکھ لیں، ایک پیالے میں نمک رکھ لیں تھوڑا سا، ایک پیالے میں چینی رکھ لیں. سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل، میم لام زیر مل، یعنی بسم اللہ کو سورہ فاتحہ سے ملانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس طرح سے آپ نے پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم پر جب آپ پہنچیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو کہنا ہے بحقی یا ہادی، بحقی یا ہادی، بحقی یا ہادی، بحقی یا ہادی، بحقی یا ہادی. یہ 11 مرتبہ پڑھنا. اس کے بعد آپ پوری سورت مکمل کریں گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ پڑھ کر آپ پانی میں دم کریں، چینی میں دم کریں، نمک میں دم کریں. پانی میں، چینی میں اور نمک میں دم کریں اور وہ پانی بچے کو پلائیں. پورا دن وہی پانی پلا دیں، اس کولر میں ڈال دیں. کوئی بھی دوسرا بھی پی سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ نے جس کی نیت سے وہ عمل کیا ہے اسی پر وہ اثر کرے گا. آپ کولر میں ڈال دیں، بوتل میں ڈال دیں، مٹکے میں ڈال دیں، سرائی میں ڈال دیں، جو آپ کے پانی کا سسٹم ہے اس میں آپ ڈال لیں. چینی کو آپ اپنے چینی کے برنی میں رکھ لیں، چینی کے جو ہے وہ ڈبے میں رکھ لیں، باکس میں رکھ لیں. نمک کو نمک کے باکس میں رکھ لیں اور وہی چینی استعمال کریں، وہی نمک استعمال کریں. یہ کم از کم 21 ڈیز، 21 ڈیز یہ عمل کریں. ورنہ بہترین یہ کہ 41 ڈیز، 41 دن تک یہ عمل کریں. الحمدللہ یہ اتنے کمال کا عمل ہے، اتنے کمال کا یہ مجرب طریقہ ہے بچوں کو فرما برداری کے لیے. ہم نے بگڑے ہوئے بچے، نشے میں ملوث بچوں کو بھی صراط مستقیم پر اس وظیفے کے تحت آتے ہوئے دیکھا ہے. غلط تعلقات بچوں کے قائم ہو گئے، اس وظیفے کی وجہ سے وہ اس تعلقات سے بھی بچ گئے. نشے میں، آئس کے نشے میں جو نوجوان ملوث ہو جاتے ہیں بچے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے وہ اس مصیبت سے باہر نکلے. جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہم نے الحمدللہ اس وظیفے کا بڑا کمال دیکھا ہے. تو نافرمانی کے لیے، ضدی بچوں کے لیے، غلط عادات میں مبتلا جو بچے ہوتے ہیں ان سے حفاظت کے لیے یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے، بڑا کمال کا طریقہ کار ہے، بزرگوں کی طرف سے عطا کرتا. اس کو آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا.